علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلی اما بعد محترم حاضرین و سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم لوگوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ فسئل عنہ فقال الریا، آپ سے سوال کیا گیا اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، شہرت طلبی۔ انسان عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کرے، مقصد ہو لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت اللہ کی خاطر ہو، مقصد دوسروں کو دکھانا ہو تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، یہ بڑا عبادت گزار، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ یہ شرک اکبر بھی ہوتا ہے جب عبادت کا مقصد ہی دکھاوا ہو، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے عبادت نہ کرے بلکہ لوگوں کے لیے عبادت کرے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ ریاکاری سے عبادتیں باطل ہو جاتی۔ اگر ریاکاری اصل عبادت میں پائی جاتی ہے، یعنی بندہ عبادت جب کرے تو اس کا مقصد ہی ریاکاری ہو، مقصد ہی دکھاوا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی وہ عبادت باطل اور مردود ہو جائے گی۔ لیکن اگر ریاکاری عبادت کے دوران داخل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا دفاع کرے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا دفاع کرے، اس کو ہٹانے کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں اس کی وہ عبادت قابل قبول ہوگی۔ اگر وہ ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی وہ عبادت باطل ہو جائے گی، مردود ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران عبادت ریاکاری داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی پوری عبادت باطل اور مردود ہو جائے گی، یا صرف وہی عبادت باطل و مردود ہوگی جس کے اندر ریاکاری داخل ہے۔ تو ہم عبادت کو دیکھیں گے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر عبادت کا ابتدائی حصہ آخری حصے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پوری عبادت باطل ہو جائے گی۔ جیسے نماز ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، آدمی نے 2 رکعت نماز خالص اللہ کے لیے پڑھا، اس میں ریاکاری داخل نہیں تھی، لیکن جب آخری 2 رکعت نماز پڑھا تو اس میں ریاکاری داخل ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کی 4 رکعت باطل و مردود ہو جائے گی۔ روزے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر انسان نے روزہ رکھا ہے، دن کے شروع حصے میں، ابتدائی حصے میں آدھے دن تک اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، پھر اس کے بعد اس کے اندر دکھاوا آ گیا، تو ایسی صورت میں اس کی وہ عبادت باطل و مردود ہو جائے گی، کیونکہ اس کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر عبادت ایسی ہے جس کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہو، اس کا ابتدائی حصہ آخری حصے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، تو وہ عبادت اس کی صحیح ہوگی جس کے اندر ریاکاری داخل نہیں ہے، اور وہ عبادت باطل و مردود ہو جائے گی جس کے اندر ریاکاری داخل ہے۔ مثال کے طور پر صدقہ ہے، آدمی کے پاس 100 روپیہ، 50 روپے اس نے جب صدقہ کیا تو خالص اللہ رب العالمین کے لیے، اس میں ریاکاری داخل نہیں تھی، تو وہ 50 روپے اس کا قابل قبول ہوگا۔ لیکن جب دوسرا 50 روپے خرچ کرنے لگا تو اس کے اندر ریاکاری داخل ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کا وہ 50 روپے خرچ کرنا وہ باطل و مردود ہو جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ کچھ دکھاوا ایسا ہوتا ہے جو محمود ہوتا، پسندیدہ ہوتا، آدمی بسا اوقات دکھاوا کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے اپنی عبادتوں کو صحیح کر لیں، تو ایسی صورت میں وہ دکھاوا صحیح ہوگا۔ کبھی انسان خرچ کرتا ہے دکھانے کے لیے، اس کا مقصد ہوتا ہے تاکہ اور زیادہ لوگ خرچ کریں، یعنی لوگوں کو ابھارنا مقصد ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ چیز صحیح ہے، وہ ریاکاری میں شامل نہیں ہوگا۔ ریاکاری یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے، گناہ ہے، اس سے ہم تمام لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔